مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر وارث نشان مسیح گل ہے۔ میرا تعلق جیزس کرائسٹ ویس چرچ، جس کا میں فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں پاسٹر آشر منشا کا، جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں آج ان کے اسٹوڈیو میں آ کر خدا کے کلام کو بیان کر سکوں۔ خداوند پاسٹر آشر منشا کو، ان کی پوری ٹیم کو اپنی برکات سے معمور کرے اور ان کی حفاظت و نگہبانی رہنمائی کرے اور اس لائق کرے کہ وہ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کے انتظامات اور مزید زیادہ کرنے میں خداوند ان کو کامیاب کرے۔ خداوند کے پاک کلام کی طرف آتے ہیں۔ آج کا کلام کرسمس کے حوالے سے خداوند یسوع مسیح کی پیدائش آپ جب سب جانتے ہیں کہ کس طرح اور کیسے ہوئی۔ خداوند کے پاک کلام میں سے لوکا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 26ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، جس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا۔ پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا سبب ہو۔ خداوند کے پاک کلام میں ابھی ہم نے پڑھا کہ چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا اور ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، یعنی کہ وہ جبرائیل فرشتہ اپنی طرف سے نہیں آیا تھا۔ خدا نے اسے ایلچی بنا کر مریم کے پاس بھیجا کہ جا کر اسے سلام کہے اور میرا جو پیغام ہے اس تک پہنچائے۔ اور جبرائیل فرشتہ نے جا کر خداوند کی مرضی کے مطابق، خداوند کے منصوبے کے مطابق، خداوند کے کہہ کے مطابق آ کر وہ پیغام مریم تک پہنچایا اور کہا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا۔ فضل ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا مطلب کہ آپ کے مانگنے سے زیادہ آپ کو دیا جائے، آپ کی سوچ سے بھی زیادہ آپ کو دیا جائے۔ آپ کی سوچ میں نہیں کہ فضل مجھ پر ہوا ہے۔ جب آپ کامیابی اور کامرانی حاصل کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ خدا کا مجھ پر فضل ہوا، اور یہ فضل خداوند کی طرف سے مریم پر ہوا۔ اور فرشتہ نے کہا کہ سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اس کا نام یسوع رکھنا یعنی کہ یسوع نام نہ مریم نے رکھا نہ یوسف نے رکھا، خدا نے اپنے بیٹے کا نام اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے مقرر کر دیا، نام رکھ دیا کہ اس کا نام یسوع ہوگا۔ اور بہت سارے لوگ، بہت سارے غیر مسیحی اس بات کو، اس لفظ کو سن کر بلبلا اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا خدا کا بیٹا کوئی ہو سکتا ہے؟ پاک کلام میں لکھا ہے،
مریم نے فرشتہ سے کہا یہ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ خدا کی قدرت سایہ کرے گی، خدا کا روح اس پر نازل ہوگا، اور لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ کرے گی، سایہ ڈالے گی، اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ نہ تو یہ تخمی بیٹا ہے، نہ یہ ماں اور باپ کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا، بلکہ یہ خدا کی مرضی سے، خدا کے منصوبے کے تحت یہ بیٹا اس دنیا میں آیا۔ خدا نے اپنے روح کو جسمانی بدن دے کر اس دنیا میں بھیجا۔ یسوع مسیح کو دنیا میں بھیجنے کا جو مقصد تھا، باغ عدن میں جو رابطہ خدا اور آدم کے درمیان منقطع ہو گیا تھا، آدم کے گناہ کے سبب اس کو بحال کرنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جب نوح کا طوفان آیا، انسان کی غلطیاں، خطائیں، گناہ آسمان تک پہنچے تو خدا تنگ آ گیا، خدا مجبور ہو گیا اس دنیا کو، تمام انسانوں کو، تمام کائنات کو ختم کرنے کا خدا نے ارادہ کر لیا۔ جب خدا نے ارادہ کر لیا تو زمین پر نگاہ کی تو ایک گھرانہ خدا نے دیکھا، خدا نے اسے مقرر کیا، وہ نوح کا گھرانہ تھا۔ اور جب نوح کے وسیلہ سے خدا نے کشتی بنانے سے کہا اور تمام وہ جانیں جن کو خدا نے بھیجا تھا اس کشتی میں، وہ تمام بچ گئیں، اور جب وقت مقررہ پر طوفان کا پانی اتر گیا، کشتی زمین پر ٹک گئی، تمام وہ جانیں، انسان اور تمام وہ جانور کشتی سے باہر آئے، تو پاک کلام میں لکھا ہے خدا نے دیکھا تو خدا کو دکھ ہوا۔ خدا نے جب دیکھا کہ تمام انسان، تمام جاندار، چوپائے، رینگنے والے کیڑے، سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے، خدا کو دکھ ہوا۔ خدا نے ارادہ کر لیا کہ میں اب اس دنیا کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو آ کر ان کے گناہ معاف کرے، کفارہ دے، اور نجات کا وہ سلسلہ جو خدا نے آسمان پر تیار کیا تھا، خدا نے زمین پر بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ عزیزو، جب یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 9واں باب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگ تاریکی میں تھے، لوگ پریشانی کی حالت میں تھے، تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں مرقوم ہے، جو لوگ تاریکی میں چلتے تھے انہوں نے بڑی روشنی دیکھی، جو موت کے سائے کے ملک میں رہتے تھے ان پر نور چمکا۔ تو نے قوموں کو بڑھایا، تو نے ان کی شادمانی کو زیادہ کیا، وہ تیرے حضور ایسے خوش ہیں جیسے فصل کاٹتے وقت اور غنیمت کی تقسیم کے وقت لوگ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ تو نے ان کے بوجھ کے جوے اور ان کے کندھے کے لٹ اور ان پر ظلم کرنے والوں کے آسا کو ایسا توڑا جیسا مدیان کے دن میں کیا تھا، کیونکہ جنگ میں مسلح مردوں کے تمام سلاح اور خون آلودہ کپڑے جلانے کے لیے ایندھن، آگ کا ایندھن بنے ہوں گے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے کمال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر
آج سے ابد تک حکمران رہے گا اور عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا۔ رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ یہ منصوبہ ہزاروں سال پہلے خدا نے مقرر کر رکھا تھا انسان کو بچانے کے لیے، اس انسان کو جس کو خدا نے اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا، نر و ناری۔ پاکلام میں لکھا ہے خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتا تھا۔ خدا ٹھنڈے وقتوں میں آدم اور حوا کے ساتھ آ کر بیٹھا کرتا تھا، تو غور کیجئے کئی سال خدا ان کے ساتھ آ کر بیٹھتا، اور ایک وقت آیا کہ جب موسیٰ کو خدا نے پہاڑ پر بلایا، جب موسیٰ نے وہ لوہیں توڑی غصے میں آ کر، تو پھر دوبارہ خدا نے کہا کہ تو اب لوہیں بنا کر اوپر میرے پاس لے کے آ پہاڑ پر۔ اور پاکلام میں لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 رات خدا بولتا رہا، اور موسیٰ وہ شریعت کی تمام باتیں، تمام حکام لکھتا رہا، اور 40 دن تک نہ تو موسیٰ نے کھانا کھایا نہ پانی پیا، اس لیے کہ خدا کی غیوری، خدا کی مموری، خدا کا جلال اتنا تھا کہ کھانے پینے کی کوئی حاجت ہی نہ رہی۔ عزیزو غور کیجئے گا کہ 40 دن موسیٰ خدا کی حضوری میں رہا۔ موسیٰ جب نیچے آیا تو اس کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ آنکھ بھر کر دیکھا نہیں جاتا تھا۔ لوگ موسیٰ سے کہتے، اے موسیٰ تو ہمارے سامنے نہ آیا کر، کیونکہ ہمارے میں اتنی طاقت اتنی سخت نہیں کہ ہم نگاہ بھر کے تجھے دیکھ سکیں، اس لیے کہ تیرا چہرہ اتنا نورانی ہے کہ ہم نگاہ بھر کر تجھے دیکھ نہیں سکتے۔ 40 دن کہاں، اور جب خدا آدم کے ساتھ ٹھنڈے وقتوں میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، تو غور کیجئے گا گناہ سے پہلے آدم اور حوا کتنے نورانی ہوں گے۔ خدا کا جلال ان کے درمیان جب رہتا ہے تو وہ کتنے نورانی ہوں گے، خدا کا نور کتنا چمکتا ہوگا ان پر۔ افسوس کہ گناہ کے سبب وہ نورانی چہرہ ختم ہو گیا، وہ تمام خوبصورتی ختم ہو گئی، اور پھر مجبوراً خدا کو حوا اور آدم کو باغ عدن سے نکالنا پڑا۔ اس لیے پاک کلام فرماتا ہے کہ خدا کی آنکھ پاک ہے، وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتی۔ عزیزو آج بھی ہم گناہ کی حالت میں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور آ کر میرے اور آپ کے لیے انہوں نے تمام وہ اذیتیں سہی۔ ایک نورانی چہرے پر تماچے مارنے، نورانی چہرے پر کانٹوں کا تاج رکھنا، طرح طرح کے تانے دینے اور منہ پر تھوکنا۔ عزیزو یہ وہ قیمت ہے جو کوئی انسان نہیں دے سکتا۔ یہ وہ قیمت ہے جو میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اس خداوند یسوع مسیح نے قیمت چکا کر مجھے اور آپ کو مول لے لیا، تاکہ وہ انسان جس کو باپ نے اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا گناہ کی حالت میں نہ مرے، بلکہ پہلے آدم کے سبب دنیا میں گناہ آیا، اور دوسرے آدم کے سبب دوسری موت سے بچنے کا رستہ دکھا دیا کہ اے بنی آدم، اگر تو دوبارہ مرنا نہیں چاہتا تو میرے حضور چل، اگر تو دوبارہ مرنا نہیں چاہتا تو میرے کلام پر عمل کر، اگر تو دوبارہ مرنا نہیں چاہتا تو میرے کلام کی تمام باتوں پر عمل کر، تاکہ تیری زندگی ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ عزیزو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے، میں مرد کو جانتی نہیں، اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی،
اور اسی سبب سے وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھو تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی 6واں مہینہ ہے، جو بانجھ کہلاتی تھی اسے 6واں مہینہ ہے، جبکہ وہ بڑھاپے میں ہے۔ خدا کے ہاں کوئی کام مشکل نہیں، خدا کے ہاں کوئی کام ناممکن نہیں۔ عزیزو، کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہوا اور آدم گناہ نہ کرتے، وہ پھل نہ کھاتے جو شجرے ممنوعہ پر تھا، اور وہ پھل نہ کھا کر اپنے آپ کو پاک رکھتے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اگر وہ یہ پھل نہ کھاتے تو نسل انسانیت کیسے بڑھ سکتی تھی؟ پاک کلام میں لکھا ہے، مرد خدا جب ابراہیم کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا ابراہیم سے کہ دیکھ عین بہار کے وقت سائرہ ماں بنے گی۔ تو پاک کلام میں لکھا ہے سارا خیمے کے دروازے کے پاس کھڑی ہنسی۔ مرد خدا نے کہا سائرہ تو ہنسی کیوں ہنسی؟ کیا تو خدا کے منصوبوں اور خدا کے ارادوں پر شک کرتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں اس لیے ہنسی کہ میں 100 سال کی بڑھیا ہوں، مجھ میں وہ طاقت نہیں کہ میں اولاد پیدا کروں۔ تو مرد خدا نے کہا خدا چاہے تو ابراہیم کے لیے پتھروں میں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ خدا نہیں چاہتا تھا کہ عورت اور مرد میلاب کرے اور پھر اولاد پیدا ہو۔ خدا چاہتا تھا جیسے میں پاک ہوں یہ بھی آدم اور ہوا بھی پاک ہوں۔ اس لیے خدا نے انسان کو اپنی شکل و شبیہ پر پیدا کیا تاکہ وہ میرے بیٹے کہلائیں، اس لیے کہ میں نے انہیں اپنے شکل و شبیہ پر پیدا کیا ہے، اس لیے میں نے انہیں اشرف مخلوقات کا لقب دیا ہے، یعنی کہ اچھے اور برے کی پہچان کر سکیں۔ خدا نے اس لیے انہیں یہ لقب دیا کہ ان کا امتحان ہو۔ بادشاہی حاصل کرنے کے لیے پہلے امتحان میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عزیزو، اگر بادشاہی حاصل کرنی ہے تو عین اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے جب بپتسمہ لیا تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب پانی سے باہر آئے تو خدا کا روح کبوتر کی مانند آ کر ٹھہر گیا، اور پھر لکھا ہے کہ روح انہیں بیابان میں لے گئے آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے، آزمائش کرنے کے لیے۔ اور جب میرا اور آپ کا نجات دہندہ آزمائش میں پورا اترا تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ میں نے آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا۔ آسمان اور زمین کا اختیار ایسے نہیں مل جاتا۔ آسمان اور زمین کا اختیار حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے سپرد کرنا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے آگے سلنڈر کرنا ہے اور کہنا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے باپ، مجھے معاف کر، میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں۔ یقین جانیے خدا آپ کو معاف کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ خداوند فرماتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، جا، میں نے تیرے گناہ معاف کیے۔ جب خدا نے الشبا پر اپنے نظر کرم کی تو پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کے دائنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ غور کیجئے گا، پہلے دور میں اور آج بھی عہد عتیق اور عہد جدید میں
بچوں کا نام والد رکھتا ہے، اور یہاں خدا نے یسوع مسیح کا نام خود رکھا اور کہا مریم سے کہ تو نے یہ نام رکھنا ہے، اپنی طرف سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، یوسف کی مرضی سے نہیں، میری مرضی سے تو نے اس کا نام یسوع رکھنا ہے۔ اور یوحنا کا نام بھی خدا نے اپنے جبرائیل فرشتے کی معرفت زکریا سے کہا کہ تو نے اس بیٹے کا نام یوحنا رکھنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے پیٹ ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اپنی ماں کے پیٹ ہی سے وہ روح القدس سے بھر جائے گا، بھرا ہوا نہیں، بھر جائے گا۔ اس لیے کہ جب مقدسہ مریم الشبا کے یہاں جاتی ہے، تو جب مریم سلام کہتی ہے تو وہ سلام کی آواز الشبا کے کانوں میں پہنچتی ہے، تو پاک کلام میں لکھا ہے، انہی دنوں مریم اٹھی اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی، اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کہا، اور یوں ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے پیٹ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئی، اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک، اور تیرے پیٹ کا پھل مبارک ہو، اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی، میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی۔ عزیزو، فضل کا سرچشمہ، فضل کا بانی، فضل کا فاؤنڈر جب اس گھر میں گیا تو یوحنا فضل سے معمور ہو گیا۔ جب اس کے سلام کی آواز الشبا کے کانوں میں پڑی تو پاک کلام کے مطابق بچہ مارے خوشی کے اچھل پڑا، اور خوشی کے مارے فضل سے معمور ہو گیا۔ عزیزو، اگر آپ فضل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ فضل سے معمور ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ ابلیس کی تمام تاثیروں سے بچنا چاہتے ہیں، تو فضل حاصل کرنے کے لیے اپنے خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں آنا پڑے گا، اپنی غلطیوں کا ازالہ بھرنے کے لیے معافی مانگنی ہوگی، اور ہمارا خدا معاف کرنے میں قادر خدا ہے۔ عزیزو، برکتیں اور فضل اور لا تعداد برکتیں، نعمتیں خداوند یسوع مسیح کے پاس ہیں۔ اگر آپ اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے تو ہمارا خداوند معاف کرنے میں قادر ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، جا دوبارہ گناہ نہ کرنا، میں نے تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اگر بار بار ہم گناہ کریں گے تو پھر ہمیں معافی نہیں مل سکتی، بار بار گناہ کریں گے تو معافی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ ہمیں اپنے خداوند کے چرنوں میں آ کر ایک ہی بار معافی مانگنی ہے، اور کہنا ہے کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے میرے مکتی داتا، مجھ پر رحم کر، تاکہ میں اپنی باقی ماندہ زندگی تیرے چرنوں میں گزارنے کے لائق بن سکوں۔ عزیزو، باپ نے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجنے کا جو ارادہ کیا تھا وہ اس نے پورا کیا۔ ہم نے توبہ کر کے خداوند کی مرضی کو پورا کرنا ہے، اس کے نام کو عزت و جلال دینا ہے، اس کے ارشاد اعظم کی تکمیل کا حصہ بننا ہے، تاکہ ہم دوبارہ نہ مریں۔ ایک اچھے مسیح کا ایک بار پیدا ہونا اور ایک ہی بار مرنا ہے، اور
गुनाहगार का एक बार पैदा होना और 2 बार मरना है। अजीजों, हम अपने खुदावंद की आवाज को सुने और उसकी आवाज पर कान लगाएं, ताकि हम अपनी बाकी मांदा जिंदगी अपने खुदावंद के नाम वफ करते हुए खुदावंद का शुक्र अदा करें, इसलिए कि आसमान के नीचे जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसकी शुक्रगुजारी करें, जिससे बरकतें हासिल करें। हम अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, वही हमें महफूज रखने में कादर खुदा है। इसके अलावा कोई माबूद नहीं, कोई हस्ती नहीं जो हमें अपने पैरों के नीचे पनाह दे। वाहिद एक ही हस्ती है और वो है हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसने फरमाया तुम मुझे अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकार सकते हो। अजीजों, हम अपने खुदावंद की आवाज पर कान लगाएं। हम उसके चरागाह की बेड़े हैं, हम उसकी आवाज को पहचानते हैं, और जब आवाज आए तो हम इधर उधर परगंदा ना हो, बल्कि अपने खुदावंद के चरणों में रह के उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके पास बैठ कर उसकी शुक्रगुजारी करें। अजीजों, कितना अच्छा होगा कि हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, और एक वक्त आएगा कि खुदावंद हमें कहेगा कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। अजीजों, इससे पहले कि हमारे बदन से सांसें निकल जाए, हमें नहीं पता, हमें आज इन्हीं कदमों में खुदावंद से तौबा करनी है, अपने गुनाहों का इकरार करना है। पाक कलाम में लिखा है कि इकरार मुंह से किया जाता है और ईमान दिल से लाया जाता है। हमें मुंह से इकरार करना है, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे मालिक, मुझसे जो गलतियां खताएं हो चुकी हैं मुझे माफ कर, ताकि मैं बाकी मादा जिंदगी तेरी हजूरी में गुजार कर हमेशा की जिंदगी का वारिस बन सकूं। हमेशा की जिंदगी मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के पास है, और किसी दूसरे के पास नहीं, ना किसी वली के पास, ना किसी पैगंबर के पास, ना किसी खैर मबूद के पास, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह के पास, जो जिंदा खुदा का बेटा है, जो हर वक्त हम पर निगाहें जमाए रखता है। वो ना सोता है ना हूंकता है, बल्कि हर वक्त मुझे और आपको देखता रहता है कि कब और किस वक्त मेरे बेटे और बेटियां मुझे पुकारें, और मैं आसमान से हाथ बढ़ाकर उनकी मदद के लिए नीचे उतरूंगा, और इसलिए अबलीस की तमाम तासीरों से वो मेरे बेटे और बेटियां महफूज रह सकें। आमीन।